الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے یہ ایک واقعہ ہے اور ہمارے لیے بڑا نصیحت آموز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، بلا ضرورت اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور ان پر بے تحاشا اخراجات آتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے تو مدینہ میں آپ نے ایک قبہ نما گھر دیکھا، جیسے گنبد بنا ہوتا ہے ایسا کسی گھر کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی۔ پھر جب یہ انصاری صحابی آپ کے پاس آتے تو آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرتے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، اس صحابی نے خود محسوس کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی کا محبوب ناراض ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تیور بتا دیتے ہیں کہ میرا محبوب ناراض ہے۔ صحابی نے یہ بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض لگتے ہیں۔ خیر، اس صحابی نے اپنے دیگر ساتھیوں سے یہ بات کی کہ مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، نہ تو میری طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے اس کے بعد کی تصدیق کی کہ ہاں، ایک دن ہم باہر نکلے تھے کہ تمہارا گھر دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو ہم نے آپ کا نام لیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ بلا ضرورت تعمیر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال ہے، قیامت والے دن یہ اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ صحابی کو آپ کی اس ناراضی کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ آپ میرے گھر میں جو ناجائز اخراجات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ناراض ہیں، یہ جو میں نے بے جا تعمیر کی ہے اس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں۔ اور یہ محبت صحابہ کی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جس کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے۔ اپنے محبوب کی اتنی سی ناراضی پر اپنا پورا گھر گرا دیا، گھر اپنا نیست و نابود کر دیا کہ اس کی وجہ سے میرا محبوب ناراض ہے، اللہ کے رسول میری طرف دیکھتے نہیں، میں نے ایسے گھر کا کیا کرنا ہے، گھر گرا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تعمیر ایسا گھر جس پہ ضرورت سے زائد اخراجات آئیں، یہ قیامت والے دن آدمی کے لیے وبال جان بنے گا۔ گھر پہ وہ اخراجات آئیں جو انتہائی ضروری ہیں، جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، وگرنہ دیگر جو اخراجات ہوں گے جتنے بھی زیادہ ہوں گے، کل قیامت والے دن آدمی کے لیے اتنی ہی مشکل پیدا ہوگی۔ پھر آپ نے اس صحابی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گزارے کے لیے اپنے گھر کو تعمیر کریں۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں تو آپ کا گھر کتنا بڑا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے، آپ تہجد عطا فرماتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو مجھے ٹانگیں سکیڑنی پڑتی، میں ٹانگیں اکٹھی کرتی، پھر آپ سجدہ کرتے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اس کو ہاتھ لگ جاتا تھا، دیواریں کھجور کے تنوں سے اور گارے سے بنی ہوئی تھیں۔ دیواریں بعض ایک کمرے کی دیوار سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ پتھر اور گارے سے بنی تھی، اور ان کے آگے دروازے نہیں تھے، اون کے موٹے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ اس ہستی کا گھر ہے جو امام کائنات ہے، نبیوں کی سردار ہے، کائنات کی سردار ہے۔ یہ 8-10 فٹ مربع کا گھر جس میں سرکار دو جہاں رہائش پذیر ہے، ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں، گھر چاہے 8-10 فٹ مربع کا ہو یا 8-10 کنال کا ہو، یہ فانی ہے، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ ایک آدمی جتنا کم خرچ اپنے گھر پر کرے گا، یہ تو مٹی ہے، جتنا بھی خرچ کرتا جائے گا ایک روز وہ مٹی میں ملے گی۔ آپ گھر پہ جتنا مرضی خرچہ کر لیں، وہ مٹی ہے، اور صرف ایک ضرورت کے تحت آپ تعمیر کریں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ہمیں حساب دینا آسان ہوگا۔ بجائے اس کے ہم اپنے گھر کو ایسا لگژری بنانے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر کی فوٹو اتار کر سوشل میڈیا پہ پھینکیں تاکہ داد وصول کریں، لوگ کہیں کہ کیا گھر تعمیر کیا ہے۔ ایسا گھر قیامت والے دن ہماری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں آخرت سنوارنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔